اس کے بعد مسیح مسلم کو السلام لیتے ہیں، علیکم ہو مفتی سکتا ہے کچھ صاحب، کمال کا سوال وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حال چال ہے؟ بہت خیریت سے؟ اچھا، فیس جو ہیں ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کافی گرما. اب یہ ہے کہ جو عید کا جو فیس کا جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورہ نساء میں 114 میں. اور ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو عید جو کرسمس جو ہے وہ مناتے ہیں کرسچنز، اس کی کوئی جو ہے ویلیڈیٹی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس کو بنانا نہیں چاہیے. اب دو جو عید کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے وہ بھی ایک سناریو کا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سناریو میں آتا ہے. اچھا، اور دوسری بات، آپ اگر سورہ مریم 34 میں جائیں تو اس میں بھی ذکر کچھ ایسا ہی ہے، لکھا ہوا ہے دی اینجل سیڈ او میری اللہ gives you the glad tidings. glad tidings کا مطلب ہے اٹس اے فیسٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ glad tidings کا مطلب ہے خوشی بناؤ. آیت ذرا پوری پڑھ لیں بھائی، پوری آیت پڑھیں. جی ہاں، گلیڈ ٹائڈنگ کس چیز کی؟ آگے اگلا لفظ بتائے گا آپ کو، ذرا پوری آیت پڑھنا. glad tidings of a command from him, his name shall be Messiah Jesus son of اس Mary. کی ایک منٹ وہ آیت پڑھیں ذرا سامنے، میں ایک منٹ اسکرین پر لے کر آتا ہوں. ابھی کیس واضح ہو جائے گا، رک جائیے. اسکرین آ گئی ہے. اب آپ بتائیں کون سی سورت پہ جانا تھا؟ سورہ مریم ہے نا؟ جی جی، جی. اور آیت نمبر 45. آیت نمبر 45. آیت نمبر 45 میں تو کچھ اور ہے. آپ میرے خیال سے دوسری آیت کی بات کر رہے ہیں. یہ یہاں پر ہے قالت انا یکون، یہ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی آیت نمبر 21. 45 کی 45. 45 میں تو بات حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. آپ سورہ مریم میں کہ سورہ العمران میں ہیں؟ آپ نے مریم بولا؟ نہیں وہ سورہ عمران تھا، سوری میں نے غلط کر دیا ہوگا شاید. چلیں سورہ آل عمران میں 45 پہ چلے جاتے ہیں. جی ہاں جی. تو ان اللہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جی بالکل واضح ہے. بتائیے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس میں ایک سیلیبریشن کا ایک ذکر ایک قسم کا ہے کہ اللہ gives you glad tidings. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ کے جنم کو دن کو ادھر ایک قسم کا سیلیبریشن کے. آپ کے ہاں جب بچہ ہوا تھا آپ کو خوشی ہوئی تھی، غم ہوا تھا؟ جی یہ آپ کے جب بیٹا ہوا تھا، آپ کے 2 بیٹے ایک مرتبہ آپ بتا رہے تھے، تو آپ کے جب وہ 2 بیٹے ہوئے تھے آپ کو خوشی ہوئی تھی، غم ہوا تھا؟ خدا کے فضل سے میرے 5 بچے ہیں. 5 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. تو ہر بیٹے پر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، اور پہلے بیٹے پر تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی. جی جی بہت خوشی ہوئی تھی. تو اب آپ کی اس خوشی کی وجہ سے مجھے کیا کرنا؟ کیا میں آپ کے بیٹے جس دن پیدا ہوا میں خوش ہوں، میں اس دن فیسٹیول مناؤں؟ اچھا ذرا اچھا اب دیکھیے آپ میرے بیٹے کی اور مجھے قرآن کی اس ورس کے ساتھ کیسے کرنے ریلیٹ؟ حضرت پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اس آیت میں جو خوشخبری دی جا رہی ہے یبشرو کی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یبشر بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو یہ خوشخبری گلیڈ ٹائڈنگ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے مریم تمہیں گلیڈ ٹائڈنگ، تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے. بیٹے کی خوشخبری تو خوشخبری نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور آگے کیا کہا ہے کہ he will be honored, highly honored in this world and the hereafter. And he is honored کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش والے دن جو ہے ساری دنیا سیلیبریٹ کرے، یہ honored کا مطلب ہے. جی بالکل، یہ تو آپ نے نکالا مطلب، یہی یہ مطلب تو آپ نے نکالا. قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیتا ہے، اطاعت کا حکم دیتا ہے. کیا قرآن نے کہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منائی جائے؟ کہیں نہیں کہا. اچھا اسی طریقے سے مجھے ایک بات بتائیے، حضرت ابراہیم
کو آپ پروفٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل بالکل مانتے ہیں. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بنو اسرائیل کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، سب کے لیے سیلیبریشن ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کی پیدائش سیلیبریشن کیوں نہیں ہے؟ ادھر یہ دیکھیے یہاں پہ کلیئر لکھا ہے، ایک تو حضرت ابراہیم تھے، وہ ایک انسان کے تخم سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ہر ایک شخص ایون حضرت محمد انسانی تخم سے پیدا ہوا ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے. there's a big difference over here, number one. اور اس چیز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 345 میں لکھا ہے. نہیں ایک منٹ ابھی رک جائیے، اسی پوائنٹ پر رک جائیے، اسی پوائنٹ پہ لیٹس اسٹے ہیئر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انسانی تخم سے پیدا نہیں ہوئے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں. حضرت آدم کس انسانی تخم سے پیدا ہوئے؟ جی نہیں، وہ نہیں انسانی، وہ مٹی سے بنے تھے، کلے سے. تو ٹھیک ہے، تو یعنی حضرت آدم کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ معجزاتی ہے یا حضرت عیسیٰ کی پیدائش زیادہ معجزاتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. حضرت عیسیٰ کی اس لحاظ سے، یعنی جس میں ماں موجود ہے اور ماں پریگننٹ ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ معجزاتی لگ رہی ہے، اور آدم علیہ السلام جن کی پیدائش بغیر ماں اور باپ کی ہوئی ہے وہ آپ کو معجزاتی نہیں لگ رہی ہے. نہیں اور اللہ تعالیٰ اسی صورت میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک صاحب نے کامنٹ میں لکھ بھی دیا آیت میرے بھی ذکر کرنے سے پہلے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہاں نہ ماں نہ باپ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، آدم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کن فیکون، صرف کہا کن اور وہ ہو گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایسی نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر معجزاتی پیدائش سیلیبریشن کی بنیاد ہے تو حضرت آدم کی پیدائش پر سیلیبریشن زیادہ بنتا ہے یا پھر حضرت عیسیٰ کی؟ جی حضرت آدم کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. اور بھائی وجود تو ہوا تھا نا، پیدائش نہیں ہوئی تھی. تو پیدائش کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں موجود ہونا. ٹھیک ہے، نہیں وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کر لیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ان کو وجود بخشا. چلو جس دن وہ دنیا میں اترے اس دن کر لیتے آپ سیلیبریشن، آپ تو اس دن بھی نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک میری بات ہے مفتی صاحب، ایک بات اور ہے، ایک بات ذکر کروں گی. یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بشارت دی گئی ہے، تو بشارت تو یحییٰ علیہ السلام کی بھی قرآن میں دی گئی ہے، تو اس کو یہ لوگ سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یحییٰ کی آپ کر رہے ہو، وہاں بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہاں بھی وہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سیم صیغہ. بالکل وہاں بھی ہوا ہے، اللہ gives the glad tidings. کیوں؟ دیکھیے اب تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تو نہیں رہ گیا؟ قرآن تو گلیڈ ٹائڈنگس اوروں کی پیدائش کو بھی کہہ رہا ہے. بات سن تو وہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کی ہر پیدائش جو ہے وہ گلیڈ ٹائڈنگس ہوتی ہے. میں ذرا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاص نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ صرف گلیڈ ٹائڈنگس ہے. آپ کہہ رہے ہیں خاص نہیں ہے، آپ لوگوں کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نا قرآن میں، though they have eyes but do not see. ہم نے تو قرآن میں ایک جگہ یہ اور تو آپ لکھا پر ہے فٹ ہو نا. رہا ہے، یہ تو آپ پر فٹ ہو رہا ہے بھائی. نہیں، یہ تو آپ پہ فٹ ہو رہا ہے، میں آپ کو قرآن کی آیتیں دے رہا ہوں. دیکھیں اور ہم بھی قرآن کی آیت سے ہی ثابت کر رہے ہیں. حضرت آدم کا قصہ، حضرت آدم کی بات قرآن میں موجود، حضرت یحییٰ کی بات قرآن میں موجود. عاصم بھائی نے حضرت یحییٰ کے سیناریو میں اللہ تعالیٰ نے یبشرو کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن آپ ان کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. اب آپ کی جو دیکھیں، آپ کے آرگیومنٹ کی دو بنیادیں تھیں، دونوں ہل گئیں. پہلی بنیاد لفظ بشارت یبشرو کا، یہ بنیاد جس طریقے سے رک جائیے بولنے دیجیے، جس طریقے سے یہ چیز حضرت عیسیٰ کے قصے میں ہے ایسے ہی حضرت یحییٰ کے قصے میں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ دوسری بنیاد آپ کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش ہوئی. ہم نے کہا کہ حضرت آدم بھی معجزاتی طور پر وجود بخشے گئے، تو پھر حضرت آدم کا کہ جس دن ان کو وجود بخشا گیا اس دن سیلیبریشن ہونا چاہیے تھا. آپ کی یہ بنیاد بھی ختم ہو گئی. اب تیسری بنیاد لے کر آئیے، اس پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری کوئی بات ہے تو سنیں گے. پلیز مجھے کمپلیٹ تو آپ نے تو مجھے بات کرنے نہیں دیا. بالکل دیکھیے لکھا ہوا ہے honored in this world and the hereafter. یہ کیا حضرت یحییٰ کے لیے بات کی گئی تھی؟ اچھا، تو آنر کا مطلب یہ ہے کہ سیلیبریٹ کیا جائے کیا اس دن کو جس دن وہ پیدا ہوئے؟ کیا آنر کا مطلب یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I give the glad tidings. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آنر کا مطلب آپ نے یہ کیسے طے کیا کہ آنر جب ہوگا جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والے دن کو سیلیبریٹ کریں گے؟ یہ مجھے بتائیے یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے سیلیبریٹ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے.
چلیے آپ سمجھ گئے نا, میں آپ اپنی سمجھ کی بات کریں, ہمیں چھوڑ دیجئے, آپ سمجھ گئے نا. آپ وجیہن فی الدنیا, دنیا میں رسپیکٹ ان کو ملے گی. رسپیکٹ کا آپ نے یہ مطلب نکالا کہ ان کی پیدائش والے دن سیلیبریٹ کیا جائے گا, یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکالا؟ بھی میں کون ہوتا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا, اوکے ٹھیک ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وجیہن فی الدنیا کے بعد وفی الآخرہ ہے, آخرت میں بھی ان کو رسپیکٹ دی جائے گی, تو آخرت میں بھی ان کا یوم پیدائش منایا جائے گا؟ دیکھیے وہ بات کی بات ہے, ابھی کی بات. اچھا وہ بات کی بات ہے, واہ, آیت ایک ہی ہے, آیت ایک ہی ہے. رسپیکٹ کا مطلب قرآن نے, رسپیکٹ کا جو مطلب ہے وہ دنیا میں, دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. آلریڈی ہم رسپیکٹ ان کی کر رہے ہیں, آپ بھی رسپیکٹ کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ہر مسلمان اور ہر عیسائی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی وجاہت اس دنیا میں اسٹیبلش کر دی ہے. اس سے بڑھ کر آپ کو ایک خاص دن چاہیے سیلیبریٹ کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 365 جتنے دن ہیں سال کے, ان میں صرف ایک دن رسپیکٹ کرتے ہیں, باقی دن آپ رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم تو ہر دن کرتے ہیں. ہمارا تو ایمان ان کے اوپر ٹکا ہوا ہے, ہم ان کے اوپر ایمان نہ لائیں تو کافر ہو جائیں. آیت کے پہلے جز میں مسیح صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرے جز میں جب پوچھا جا رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو بات کی بات ہے. نہیں اچھا دیکھیے, میں پہلے جز پہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کہ اس کا مطلب آپ ہی کو صرف پتا ہے دنیا میں, اور دوسرے جز پہ آپ اس طرح جا رہے بھاگ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا ہے. نہیں تو میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. میں نے وہ 1 by 1 لے رہا تھا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس دنیا کے بعد بھی ان کی رسپیکٹ ہوگی, آف کورس, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ مریم, چلے نہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز, انٹرپٹ نہ کریے گا, ٹھیک ہے. قرآن میں لکھا ہے 355, all who follow حضرت عیسیٰ will be superior till the day of resurrection. ابھی رک جائیے, اسی کو لیتے ہیں, ایک منٹ, ہاں اسی کو لیتے ہیں, اسی کو آپ کی ذرا سا بھی اس کا جواب دیتا ہوں میں. یہ آیت نمبر بتائیے گا. سورہ العمران 55, اور مجھے بھی آپ کے جواب کے بعد مجھے بھی بات کرنے دیجیے گا پلیز. 55 دیکھیں جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت سورہ 55 ہے, اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, جس وقت اللہ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں, اور جو لوگ تیرے تابعدار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں, پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. یہی ہے نا, ہے نا؟ جی ہاں یہی ہے نا. اب اس سے آپ ذرا 2 آیت پیچھے چلے جائیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ, حضرت عیسیٰ نے جب یہ محسوس کیا کہ جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہا اے اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں, آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ پر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانا چاہیے تھا, یعنی اللہ کو خدا مانا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, کہ ان لوگوں کو قیامت تک کے غالب رکھے گا دلیل اور برہان کے میدان میں. یہ اس آیت نے خود ہی واضح کر دیا. یہ کیا ایک جگہ سے آپ نے اٹھایا اور باقی کو اگنور کر دیا؟ پورے کانٹیکسٹ کو پڑھے بھائی. ہاں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی اس پہ میں بالکل راضی ہوں. اس پہ تو اب عیسائیوں کا تو گیم ہو گیا ختم, تو اب تو مسلمان رہ گئے, مسلمان ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے. نہیں عیسائیوں, دیکھیے بات سنیے, اب دیکھیے 55 تو آپ نے 2 ورسز پیچھے پڑھی, آپ ایک ورس آگے بھی پڑھ لیں. جو آپ نے مجھے 55 کا حوالہ دیا, اب آپ مجھے کہہ رہے 56 پڑھ لو. میں نے 55 کو 53 کی روشنی میں سمجھا دیا آپ کو. نہیں تو میں 56 کا بھی کہہ رہا ہوں نا, آپ سے ذکر کر رہا ہوں. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 56 میں کچھ اور لکھا ہوگا. چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے. اب دیکھیں 56 میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, رہی بات جو موجودہ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو آپ لوگوں کے لیے بھائی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہہ دیا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آیا نمبر 52 میں. آپ تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, آپ تو مسیحی کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں, مسلمان تو ہم ہیں.
देखिए बात हुआ ये है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ठीक है बिल्कुल। मैं देखिए एक चीज मुझसे मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक बात मसीह मुस्लिम साहब, एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक एज अ क्रिश्चियन जो है, जो ये बिलीफ रखता हो कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट नहीं है और कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है, फिर भी वो कुरान से जो है वो इस्तेदलाल करे ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत पे, तो क्या वो मतलब ईसाइयत से खारिज नहीं हो जाएगा? मैं बात करूं फिर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई मुसलमान जो है वो कादियानी के किसी किताब से जो है नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पे दलील लाए, तो वो तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैं बात कर लूं? जी लास्ट पॉइंट है आपका, फिर अगले कॉलर्स भी लेने में। जी फरमाइए। देखिए बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल आप लोगों से बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्रिश्चियंस हैव गॉन ओवरबोर्ड बाय टेकिंग जीसस टू बी गॉड, ठीक है, दे हैव गॉन ओवरबोर्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसी 56 में लिखा है कि ऑल हु विल बिलीव इन जीसस विल बी सेव्ड इन दैट सेंस में बस कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, ठीक है। अभी सबके सामने तर्जुमा भी सुना दिया, आयत भी पढ़कर सुना दी। अब आप कुरान को डिस्टोर्ट ना करें, ठीक है। अब आपका पॉइंट जो था, जो फेस्टिवल से रिलेटेड था, उसको डिबंक कर दिया गया। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पॉइंट। अब हम दूसरे टॉपिक पे चले गए भाई। जो ईद और फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक था वो खत्म हो चुका। आपने एक्सप्लेन, मैं उसकी बात में बात कर रहा हूँ। मैं निकल आई है वर्स, देखिए लिखा है as for those who reject faith will punish them with terrible agony in this world and the hereafter, और उसमें लिखा है they will have no other helper, कोई एग्जैक्टली वमालहुम मिन, ये तो मैंने खुद पढ़कर सुना दी भाई। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ना हजरत मोहम्मद और ना चले हो गया कामिन को। अगले कॉलर को ले। नाउ ही इज वेस्टिंग टाइम। बस हो गया। आइंदा मर्तबा आइएगा। एक बात बता दी गई, पढ़ के दोबारा उसको पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, ऐसा लग रहा है दोबारा उसी को पढ़ रहे हैं। तर्जुमा भी करके सुना दिया और आयत भी पढ़कर सुना दी, सब बिल्कुल वाज़ेह है। पूरी आयत स्क्रीन पर लिया है, उसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया। लफ्ज़ मुस्लिमून आयत में है, फिर भी नहीं मान रहे।